کلاس 7 اردو. آج ہم پڑھیں گے سبق آداب معاشرت. آداب معاشرت یعنی معاشرے میں رہن سہن کا طریقہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، یعنی معاشرے میں رہن سہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. تلفظ سیکھیں. دستور. دستور کے معنی ہیں قانون، قاعدہ، طریقہ. تفسیر، وضاحت. روابط، تعلقات یا رابطے. مشعل، روشن شعلہ، بڑا شعلہ یا بڑی موم بتی. تقدس، پاکیزگی. قبیح، برا. بہبود، بھلائی، بہتری. سوچیں اور بتائیں اسوہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، اسوہ حسنہ سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے. آداب ادب کی جمع ہے. اس کے معنی دستور، قاعدے یا طور طریقے وغیرہ کے ہیں. معاشرت سے مراد معاشرے کا رہن سہن ہے. یوں آداب معاشرت معاشرے میں رہنے سہنے اور زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو کہا جاتا ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ضابطہ حیات کا مطلب ہے زندگی گزارنے کے طور طریقے، جو فرد کو زندگی گزارنے کے تمام طریقوں اور رہنما اصولوں سے مکمل آگاہ کرتا ہے. زندگی کا کوئی گوشہ ہو یعنی حصہ ہو یا پہلو ہو، آپ کسی بھی معاملے میں رہنمائی کے طالب ہو، آپ کو کسی بھی معاملے میں رہنمائی کی ضرورت ہو، قرآن مجید اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مکمل رہنمائی کے لیے موجود ہے. قرآن مجید اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے قرآن پاک کی عملی تفسیر کی صورت میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل قرآن مجید کے مطابق ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن مجید تھے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے. نمونہ کہتے ہیں مثال کو. معاشرہ چونکہ مذہب، قوم، رنگ و نسل، چھوٹے بڑے اور امیر غریب کی تفریق سے بالاتر ہو کر لوگوں کے مشترکہ مفاد اور باہمی روابط سے وجود میں آتا ہے، لہٰذا معاشرے میں مقیم افراد کا تعلق چاہے کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر ایک کے لیے عمدہ طرز زندگی بسر کرنے کی لازوال عملی مثالیں موجود ہیں. یعنی ایک معاشرہ ہر طرح کے مذاہب اور رنگ و نسل کے لوگوں سے مل کر بنتا ہے. انسان کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہر کسی کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. اسلامی معاشرت کی بنیاد تقوی، اخوت، بھائی چارہ، انصاف، ایثار، دوسروں کے جان و مال کی حفاظت، عزت و آبرو کے تحفظ اور احترام انسانیت پر ہے. ان سب چیزوں سے مل کر ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پاتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات اور بھائی چارے کی بنیاد پر مدینہ منورہ میں جس مثالی معاشرے کی بنیاد رکھی، اس کی دوسری مثال کہیں اور نہیں ملتی. فرد اور خاندان معاشرے کی بنیادی اکائیوں میں سے ایک ہے. ایک معاشرے کی بنیاد فرد یا خاندان سے ہوتی ہے. معاشرے کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہر چھوٹا بڑا اپنے خاندان اور معاشرے کی بہتری کے لیے کردار ادا کرے. سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں ایسی روشن مثالیں ملتی ہیں جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے. یعنی جب تک دنیا قائم ہے، آنے والی تمام نسلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہوتے تو اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتے، کپڑے پھٹ جاتے تو خود پیوند لگا لیتے. پیوند یعنی ٹانکا لگانا، جوڑ لگانا. بکریوں کا دودھ خود دھو لیتے، گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے، اپنے جوتے خود سی لیتے، جانوروں کے لیے چارے پانی کا انتظام بھی خود فرماتے، مسافروں کی مدد اور مہمان نوازی کرتے. ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور ان کے حقوق ادا کرتے، بیواؤں کی مدد کرتے، یتیموں کی کفالت کرتے. سچائی اور امانت داری کا تو یہ عالم تھا کہ دشمن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر مخاطب کرتے.
صادق یعنی سچا، امین یعنی امانت دار۔ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کو کام کرتے دیکھتے تو کام میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ کوئی کسی سے ناراض ہو جاتا تو آپ فریقین میں صلح کروا دیتے۔ معاشرے میں عورت کو جو تقدس اور احترام اسلام نے دیا وہ کسی اور معاشرے میں حاصل نہیں ہوا۔ تقدس کہتے ہیں پاکیزگی کو، عزت کو، احترام کو۔ دین اسلام سے پہلے عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو مار دیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق مقرر کیے، انہیں نہ صرف وراثت میں حصے دار بنایا۔ وراثت کہتے ہیں باپ دادا کی جائیداد۔ اسلام نے نہ صرف باپ دادا کی جائیداد میں حصے دار قرار دیا بلکہ ان کی اخلاقی اور قانونی حقوق کو بھی تحفظ دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواجہ مطہرات کے ساتھ انصاف اور محبت کا سلوک کرتے۔ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے اور پریشانی میں ان کی دل جوئی فرماتے، یعنی ان کی حوصلہ افزائی فرماتے، ان کی رہنمائی فرماتے۔ اسلام سے قبل عرب معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کبھی فعل کا خاتمہ کیا، یعنی اس برے عمل کا خاتمہ کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آمد پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے۔ کہیں سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں بیٹی سے مل کر جاتے، جبکہ سفر سے واپسی پر سب سے پہلے ان سے آ کر ملتے۔ اسلام نے پرامن معاشرے کی بنیاد رکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے میں بھائی چارے کا نظام قائم کیا۔ مہاجرین اور انصار آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کے تحت کئی قبیلوں سے صلح اور امن کے معاہدے کیے۔ میثاق مدینہ کے تمام نکات کے پیچھے امن، نیکی، انصاف اور خیر کی سوچ کار فرما تھی، یعنی میثاق مدینہ کا مقصد مدینہ میں امن و امان اور انصاف قائم کرنا تھا۔ یہ معاہدہ دنیا کے پہلے تحریری دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس معاہدے میں جہاں مسلمانوں کو عدل و انصاف کرنے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کا پابند کیا گیا، وہیں غیر مسلموں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو بھی تحفظ فراہم کیا گیا۔ اس معاہدے کی نوعیت اگرچہ دفاعی تھی، لیکن باریک بینی سے دیکھا جائے تو یہ معاہدہ ہی آگے چل کر ایک مثالی، نظریاتی اور فلاحی ریاست کے قیام کا موجب بنا یعنی وجہ بنا۔ کسی معاشرے میں فتنہ، فساد اور ظلم و زیادتی کا کلا کما کرنے کے لیے، یعنی خاتمہ کرنے کے لیے انصاف کا منظم اور معتبر نظام ناگزیر ہوتا ہے۔ ناگزیر یعنی لازمی ہوتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں انصاف کا ایسا لاجواب نظام قائم کیا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں ملنا ممکن نہیں۔ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تو اس کے قبیلے والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی درخواست کی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق بات کی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور عدل و انصاف پر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ اگر ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، لیکن اگر کمزور چوری کر لیتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، آداب کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے، آداب کے لفظی معنی دستور، قاعدے یا طور طریقے کے ہیں۔ سوال نمبر 2، معاشرہ کس طرح وجود میں آتا ہے؟ جواب ہے، معاشرہ مذہب، قوم، رنگ و نسل، چھوٹے بڑے اور امیر و غریب کی تفریق سے بالاتر ہو کر لوگوں کے مشترکہ مفاد اور باہمی روابط سے وجود میں آتا ہے۔ سوال نمبر 3، جب کوئی شخص کسی سے ناراض ہو جاتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طرز عمل ہوتا تھا؟ جواب ہے، جب کوئی شخص کسی سے ناراض ہو جاتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریقین میں صلح کروا دیتے۔ سوال نمبر 4، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کس قسم کے معاشرے کی بنیاد رکھی؟
جواب ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات اور بھائی چارے کی بنیاد پر مدینہ منورہ میں مثالی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ سوال نمبر 5، ہمیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے، ہمیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہدایت اور رہنمائی کا وہ آفتاب ہے جس کی روشنی تمام جہانوں کو ہمیشہ منور کرتی ہے۔ سوال نمبر 2، الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں اور ان کے معنی بتائیں۔ اصول، تفریق، مشل، وراثت، معتبر۔ اصول کے معنی ہے قاعدہ، تفریق فرق، مشل شمع یا روشنی، وراثت ورثہ ترکہ، معتبر بلند مرتبہ اعتماد۔ سوال نمبر 3، سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، ادب کی جمع ہے، جواب ہے آداب۔ ب، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر ایک کے لیے عمدہ طرز پر زندگی بسر کرنے کی موجود ہیں، لازوال۔ جواب ہے عملی مثالیں۔ جیم، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفالت کرتے، جواب ہے یتیموں کی۔ دال، معاشرے میں فتنہ فساد اور ظلم و زیادتی کا کلا کما کرنے کے لیے منظم اور معتبر نظام ناگزیر ہے، جواب ہے انصاف کا۔ ہے، اگر کمزور چوری کر لیتا تو اس کو، جواب ہے سزا دی جاتی۔ سوال نمبر 4، سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ جواب ہے، آداب معاشرت سے مراد معاشرے میں رہنے سہنے اور زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی گزارنے کے تمام طریقوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید زندگی کے تمام معاملات کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ معاشرہ، مذہب، قوم، رنگ و نسل، چھوٹے بڑے کی تفریق سے بالاتر ہو کر مشترکہ مفاد کی بنیاد پر تشکیل پاتا ہے۔ اسلامی معاشرت کی بنیاد تقوی، اخوت، بھائی چارہ، انصاف، ایثار اور احترام انسانیت پر مبنی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات اور اخوت کی بنیاد پر مدینہ منورہ میں مثالی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ معاشرے کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اس متن میں، متن کہتے ہیں سبق کو، اس متن میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مثالیں لی جا سکتی ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہوتے تو اپنے کام خود کرتے، کپڑوں میں پیون لگا لیتے، بکریوں کا دودھ دوتے، جوتے سی لیتے، جانوروں کے چارے کا انتظام کر دیتے، مسافروں کی مدد اور مہمان نوازی کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور ان کے حقوق ادا کرتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے دشمن بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کو کام کرتا دیکھتے تو خود ان کے ساتھ کام میں شامل ہو جاتے۔ کوئی کسی سے ناراض ہو جاتا تو دونوں میں صلح کروا دیتے۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق مقرر کیے، انہیں وراثت میں حصے دار بنایا، ان کے اخلاقی اور قانونی حقوق کو بھی تحفظ دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ انصاف اور محبت کا سلوک کرتے۔ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آمد پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے۔ اسلام نے پرامن معاشرے کی بنیاد رکھی، مدینہ منورہ میں بھائی چارے کا نظام قائم کیا۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کے تحت کئی قبیلوں میں صلح کے معاہدے کیے۔ یہ معاہدہ دنیا کے پہلے دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس معاہدے میں مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو بھی تحفظ فراہم کیا گیا۔ معاشرے میں فتنہ فساد کا خاتمہ کرنے کے لیے انصاف کا نظام ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں انصاف کا لاجواب نظام قائم کیا۔
جس میں امیر غریب کا فرق ختم کیا۔ ہمارے لیے اپنے ملک اور معاشرے کی فلاح و بہبود اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے لازم ہے کہ معاشرے کی تعمیر و تشکیل اسلام کے لازوال سنہری اصولوں اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہنما بنائیں۔ سوال نمبر 6، دیے ہوئے مومے کی مدد لے کر زیادہ سے زیادہ الفاظ بنائیں۔ رونق، روز، ارمان، روم، طالب علم یا طالب علم بھی ہو سکتا ہے۔ قواعد سیکھیں۔ آج ہم قواعد میں سیکھیں گے مذکر مونث، کسی بھی نر اسم کو مذکر اور کسی بھی مادہ اسم کو مونث کہتے ہیں۔ جانداروں کی تذکیر و تانیث کو حقیقی تذکیر و تانیث کہتے ہیں، یعنی جانداروں میں مذکر مونث کو حقیقی تذکیر و تانیث کہتے ہیں، جیسے گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی وغیرہ۔ مذکر الفاظ کے مونث اور مونث کے مذکر بنائیں۔ دادا، دادی، چچا، چچی، ماموں، ممانی، خالو، خالہ، بھائی، بہن، دادا، دادی، پھپھا، پھوپھی، تایا، تائی۔ مترادف الفاظ ایسے الفاظ جو لکھنے میں تو مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی، ان کا مطلب ایک ہوتا ہے یا ملتا جلتا ہوتا ہے، ایسے الفاظ کو ہم مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ مثالیں دیکھتے ہیں: خورشید اور سورج، تپش اور حرارت، بات چیت اور گفتگو وغیرہ۔ یہ الفاظ مترادف الفاظ ہیں، ان کے معنی، ان کا مطلب ایک ہے۔ سوال نمبر 9، درج ذیل عبارت میں نمایاں کیے گئے الفاظ کے مترادف تلاش کریں اور ان کی فہرست مرتب کریں۔ زندگی بے حد خوبصورت، حسین اور دلکش ہے۔ ہمیں اس کی قدر و قیمت کو محسوس کرنا چاہیے۔ ہمیں اس نادر اور نایاب شے کو دل پسند بنانے کے لیے مسلسل محنت، مشقت اور جستجو سے کام لینا چاہیے۔ یہی کوشش ہماری کامیابی کا راستہ بنے گی۔ مترادف الفاظ کی فہرست: خوبصورت، حسین، دلکش، قدر، قیمت، نادر، نایاب، محنت، مشقت، جستجو، کوشش، دل پسند، محبوب یا دل کو بھانے والا۔ متضاد الفاظ ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، انہیں ہم متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ جیسے خزاں کا متضاد ہے، اس کا الٹ ہے بہار، گناہ کا متضاد ہے ثواب۔ درج ذیل عبارت میں نمایاں کیے گئے الفاظ کے متضاد تلاش کریں اور ان کی فہرست مرتب کریں۔ زندگی کا ہر لمحہ دکھ سکھ، اچھے برے، اونچ نیچ، مسرت و غم اور فتح و شکست سے ترتیب پاتا ہے۔ زندگی کی مشکلوں کا مقابلہ کرنا اور مایوس ہو کر کبھی ہار نہ ماننا پر امید اور بہادر لوگوں کا شیوا ہے۔ نمایاں الفاظ کے متضاد: دکھ، سکھ، اونچ نیچ، فتح، شکست، اچھے، برے، مسرت، غم، مایوس، پر امید۔ سابقے اور لاحقے ایسا لفظ یا حرف جو کسی کلمے سے پہلے لگے تو اس سے ایک نیا بامعنی لفظ بن جائے، اسے سابقہ کہتے ہیں۔ جیسے ان کا سابقہ ہے ان پڑھ، انتھک اور انجان وغیرہ۔ لاحقہ ایسا لفظ یا حرف جو کسی کلمے کے آخر میں لگے، کلمہ کہتے ہیں بامعنی لفظ کو، تو اس سے ایک نیا بامعنی لفظ بن جائے، اسے لاحقہ کہتے ہیں۔ جیسے دان کے لاحقے سے حساب دان، سائنس دان اور روشن دان وغیرہ۔ دیے ہوئے سابقوں کی مدد سے تین تین الفاظ بنائیے: بے ادب، بے حیا، بے مروت۔ خوش، خوشنما، خوش شکل، خوش اخلاق۔ قابل، قابل اعتماد، قابل غور، قابل عزت۔ کم، کمزور، کم علم، کم فہم۔ پاک، پاک دامن، پاک ذات، پاک باز۔